قرآن کا جو چوتھا حق ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو دوسروں تک بھی تو پہنچانا ہے. آپ نے ٹھیک ہے اوپر کے 3 حق ادا کر دیے پھر بھی آپ خسارے میں ہیں, آپ گھاٹے میں. اس کا چوتھا حق بھی ہے, اس دعوت کو آپ کو آگے بھی پہنچانا ہے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات اور پیغام کو دوسروں تک پہنچائے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3461 نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دو حالانکہ ایک ہی آیت ہو. یہ ہے اللہ کے رسول کا حکم. اگر تمہیں ایک آیت ہی آتی ہے, پورا قرآن نہیں آتا, اس کو بھی کیا کریں, آگے والے کو پہنچائیں, روکے نہیں. تو قرآن کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے, یہ بھی قرآن کا حق ہے. تو کیا ہم نے یہ حق ادا کیا قرآن کا؟ کیا ہم اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ کیا 80 کروڑ ہمارے سامنے ہمارے وطنی بھائی موجود ہیں, ان تک ہم نے قرآن پہنچایا؟ ان تک تو بعد نہیں پہنچاتے. یہ جو 20 کروڑ مسلمان ہیں ان تک ہی پہنچا دیا. اجی ہاں ان تک تو پہنچ گیا, گھروں میں رکھا ہے, ہر کسی کے گھر میں موجود ہے, 2 2 3 3 اچھے اچھے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ رکھے ہیں, ان تک تو پہنچ گیا قرآن. ان تک بھی نہیں پہنچا قرآن. میں آپ کو بتا دوں, آپ اس غلط فہمی میں نہ رہی ہیں کہ مسلمانوں تک قرآن پہنچ گیا, ان تک بھی نہیں پہنچا. جب تک اس کو پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, عمل نہیں کیا, تو کہاں پہنچا؟ ان تک قرآن نہیں پہنچا. مسلمانوں تک بھی آپ کو وہ قرآن پہنچانا ہے, یعنی اس کی ہدایت, اس کی سمجھ مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو داخل کرنی ہے. مسلمان بھی اس کتاب کے حساب سے چلے, اس کتاب کو سمجھیں. تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ اتھارٹی دے دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈگری دے دی. اب آپ سے کوئی آپ کی ڈگری پوچھے نا, بھائی ڈگری کیا ہے آپ کی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3461 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سند دی ہے, میں ان کا امتی ہوں, انہوں نے مجھے سند دے دی, میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. حالانکہ ایک ہی آیت آتی ہو, تو مجھے تو صرف ایک ہی آیت آتی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اسی ایک آیت کو پوری دنیا میں یہ میرا رائٹ ہے, یہ میرے پاس ڈگری حاصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں پوری دنیا میں صرف یہی آیت ایک آگے پہنچاتا رہوں, اگر یہ آیت مجھ تک پہنچ گئی ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب. ایسا نہیں ہے پہلے پورا قرآن سیکھ لوں, سمجھ لوں, پھر اس کو آگے پہنچاؤں, نہیں. آپ نے ایک آیت سمجھ لی, اس آیت کو آپ آگے پہنچائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. یہ قرآن کا حق ہے ہم پر. اگر آپ نے 2 آیتیں سمجھ لی, ان 2 آیتوں کو آپ آگے بھی ایکسپلین کریں, آگے سمجھائیں. ایسے ہی یہ قرآن آگے پہنچے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک حدیث اور ہے 5027 نمبر پر اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. سب سے بہترین شخص, ہم دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ کس کو مانتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو, جس کا رتبہ ہو, جس کے پاس پاور ہو, یا کوئی اچھا اس کا جو کریئر ہے وہ اچھا ہو, وہ اچھی اپنی زندگی جی رہا ہے, تو ہم اس کو بڑا بہترین کہتے ہیں. یا کوئی خوبصورت ہو, کوئی اسمارٹ ہو, ہم اس کو کہتے ہیں بڑا بہترین ہے. یا کسی کی پرسنالٹی تھوڑی اچھی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بہترین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سند اور دے دی, بہتر انسان کون ہے, تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہترین یعنی بل گیٹ سے بھی بڑھیا, امبانی سے بھی بڑھیا, اڈانی سے بھی بڑھیا, اجی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بڑھیا. یہ تو چور لوگ ہیں سب, ان سے بھی بڑھیا. یعنی کتنا بھی میں آپ کو عہدہ گنوا رہا ہوں, آپ کو پاور بتا رہا ہوں, اتنی بڑی پاور ہے. ان سے بھی بڑھیا شخص کون ہے, اس سے بھی بہترین شخص کون ہے؟ وہ شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, پھر دوسروں کو سکھانا بھی ہے. یہ ہے دنیا کا سب سے بہترین کام. سب سے بہترین جاب کی بات میں آپ کو کروں تو وہ یہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں. دنیا کی سب سے بہترین جاب ہے. اور الحمدللہ اس اکیڈمی کے تھرو, مطالعہ قرآن اکیڈمی کے تھرو, یہی کام آپ لوگ وہ سر انجام دے رہے ہیں کہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور اس کے کورسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اس کو آگے بھی سکھانے کی آپ مطلب کہ وہ کوشش بھی وہ کر رہے ہیں. تو یہی بہترین کام ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا ہے اور اس کو سکھانا ہے. سیکھنا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو پڑھنے کے لحاظ سے ہی نہیں سیکھنا, اس کو وہ بھی سیکھنا ہے, بہترین پڑھنا بھی ہے کہ قرآن کو, یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے پڑھیں, لیکن اس کو سمجھنا بھی ہے, اس پر عمل بھی کر رہے ہیں, اس کے پیغام کو ہمیں آگے بھی وہ پہنچانا ہے. یہ دنیا کی بیسٹ مطلب جاب ہے. اس سے بہترین جاب پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی.
ایک سند اور دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے جتنا قرآن سیکھ لیا اتنا ہی سکھائیں، کوئی یہ نہیں کہ پورا قرآن ہی آنا چاہیے. تو یہ دو حدیثوں سے ہی آپ کو بات وہ کلیئر ہو گئی ہوگی.